اچھا شہرہ، سب سے پہلے تو ایک بڑی اچھی بات ہے کہ اکنالج کیا جاتا ہے ہمارے پولیس کے شہداء کو بھی، اور اگر دیکھا جائے تو لاتعداد قربانیاں ہیں، کیونکہ سب سے پہلے بھی پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ پولیس چوکی پہ جب دشمن جب بھی حملہ کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے تو آپ کی چوکی پہ، اور چوکی پہ کون کھڑا ہے؟ آپ کا پولیس اہلکار کھڑا ہے، آپ کا سپاہی کھڑا ہے، تو وہ تو سب سے پہلے ٹارگٹ بنتا ہے، وہ جو اس کے بعد پھر باقی عام لوگوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ ویسے اگر دیکھا جائے ہسٹری تو کتنے سال ہو گئے ہیں، کتنے ویسے شہداء کی فیملیز ہیں؟ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی۔ اگر ہم بات کریں 1971 سے جو ہمارا پہلے شہید ہیں اے ایس پی میکن صاحب، اور سندھ پولیس کی اگر ہم تاریخ کی بات کریں، اس سے پہلے چونکہ ریکارڈ نہیں ہے، 1 یونٹ سسٹم تھا، اور وہ تو 1971 سے لے کے اب تک 2549 کا فگر ہے، جس میں ہمارے پولیس پرسنل نے، جس میں کانسٹیبل سے لے کے سینئر رینک آئی جی پی تک نے جامِ شہادت نوش کیا۔ صرف سندھ پولیس کی بات کروں تو 2549، اور اوور آل پاکستان میں 8000 سے زائد پولیس پرسنل نے جو ہے وہ جامِ شہادت نوش کیا، جس میں چاروں پروونسز کے لوگ شامل ہیں۔ آج کا جو گزشتہ دن ہے 4 اگست کا، جو ہم یوم شہداء کی بات کر رہے ہیں، جو کل ہم نے خراج عقیدت پیش کیا تمام شہداء کی فیملیز کو، تو جو 4 اگست کا دن ہے وہ بیسیکلی وردی آئی جی پی صفت غیور صاحب تھے، جو کہ پشاور میں اپنے آفس سے نکلے تھے اور بام بلاسٹ ہوا تھا، ان کی گاڑی کو ہٹ کیا تھا، ایک سوزوکی میں سوسائڈ بامبر تھا، اس نے جا کے ہٹ کیا تھا، ہی گاٹ مارٹرڈم ایٹ دا مومنٹ۔ تو اس وجہ سے اس دن کو منسوب کیا گیا، ادروائز تو یوں تو بے شمار قربانیاں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں جو سپاہیوں نے، کوئی نشتر پاک کا بلاسٹ انسیڈنٹ ہو، ایمیجنا روڈ کا انسیڈنٹ ہو، یا مساجد کے باہر بام بلاسٹ، سوسائڈ بامبنگ اٹیکس ہوں، ادروائز پروسیشنز کے اوپر اٹیکس، تو ایک معمول کی بات تھی 2008 سے لے کے آنورڈس اگر ہم دیکھیں، اور 90s میں بھی دیکھ لیں جب خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی، کس قدر جو ہے وہ ڈیڈ باڈیز ملنے کا رواج تھا، اور کراچی نے جو مختلف دہائیاں دیکھی اور اس میں خون ریزی کی بہت زیادہ جو ہے اس میں تیزی تھی، یا داستان کہہ لیجئے، اس کے پیچھے جو ہمارے سپاہی ہیں اور جو آفسرز ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، ان آپریشنز میں حصہ لیا، ان کو چن چن کر دہشت گردوں نے شہید کر دیا، اور کل کا دن وہ ان کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ۔ یوں تو سال کے سارے ہی دن ملتے ہیں، خوشی ہو غمی ہو، ہر تہوار پہ ہم ان سے ملتے ہیں، ہمارے تمام جو ڈی پی اوز ہیں، ڈسٹرکٹ پولیس آفسرز، ایس ایس پیز، ان کے فوکل پرسنز، وہ سب ان کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں سال ہر سال۔ وردی آئی جی پی سندھ کی قیادت میں وہ ہمیشہ خود بھی جاتے ہیں ملنے کے لیے، خوشی ہو غمی ہو، عید کا تہوار ہو یا اور دیگر، تو وہ ضرور اس میں شریک کیا جاتا ہے۔ مجھے بتائیں جیسے شہداء کی فیملیز کو، شہداء کی فیملیز کے حوالے سے ہمارے پاس سندھ گورنمنٹ نے بڑے اچھے ویلفیئر پیکیجز اس میں انٹروڈیوس کیے۔ لاسٹ ایئر سی ایم صاحب نے، وردی سی ایم سندھ نے اناؤنس کیا تھا ان کو شہداء کے پیکیجز کو ریوائز کیا، جس کے لیے ہم ان کے مشکور ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ پہلے تو 1 لاکھ سے پیکیج سٹارٹ ہوا تھا، پھر وہ کرتے کرتے 1 کروڑ، اور اب ماشاءاللہ 3 کروڑ تک ان کی ویلفیئر کی جاتی ہے۔ اگر وہ بام بلاسٹ میں یا سی ٹی ڈی کا کوئی اس طرح کا ہے تو اس کے اندر اس کو 3 کروڑ تک ملتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ صرف یہ بلکہ اس میں شہداء کے بچوں کو 2 نوکریاں بھی اس میں آفر کی جاتی ہیں، چونکہ اگر بچے چھوٹے 2-3 سال کے ہیں اور وہ جب بڑے ہوں گے 18 سال تبھی وہ سروس میں آ سکتے ہیں، تو پھر ان کو اکارڈنگلی آفر لیٹر ابھی دے دیتے ہیں ایٹ دا ٹائم آف شہادت، اور جب وہ اپنی ایج اٹین کر لیتے ہیں 18 سال کی، پھر ان کو آفر لیٹر پہ ان کو نوکری اکارڈنگلی، اگر وہ میٹریکولیشن کے بعد آئے، انٹر کے بعد، گریجویشن کے بعد، اگر وہ انٹر گریجویشن ہے تو ان کو اے ایس آئی کی مل جاتی ہے، ادروائز وہ سی ایس ایس کرنا چاہیں تو یہ ان کے لیے اچھا آپشن ہے، اور پورے کنٹری کے اندر ٹاپ یونیورسٹیز کے اندر ان کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کی فلی فنڈیڈ اسکالرشپس ان کی گورنمنٹ بیئر کرتی ہے، تو یہ تمام چیزیں ہم کرتے ہیں۔ تو بڑی اچھی آپ نے بات کی۔ اچھا مجھے آپ کی پریزنس کا یہاں پہ فائدہ اٹھاتے ہیں میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں، اور بہت ساری ہمارے پہ ایس پی آتی، ڈی ایس پی جو بھی آتی خواتین، تو ان کو دیکھ کے دل بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ آف کورس ہمارے ملک میں جو خواتین کی تعداد ہے وہ زیادہ ہے، اور وہ چاہیں گے کہ خدا نہ خاصہ کوئی مسئلہ ایسا ہو اور کسی گھر بھی کوئی ٹریجڈی ہوتی تو وہ کسی خاتون انسپیکٹر سے زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں۔ آپ لوگ کی تعداد بڑھانے کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ مزید آپ لوگوں کی تعداد بڑھائی جائے؟ بالکل بڑھائی جانی چاہیے۔ جہاں تک ہم تعداد بڑھانے کی بات کر رہے ہیں، وہیں پہ ہم شہداء کی ابھی جب بات کر رہے تھے تو خواتین نے بھی جامِ شہادت نوش کیا۔ ایک ڈی ایس پی فخر سلطانہ تھیں، فخر سلطانہ، ان کی شہادت ہوئی، ایک اے ایس آئی کی ہوئی، 2 کانسٹیبلز کی ہوئی دوران ڈیوٹی۔ اب ہم بات کرتے ہیں خواتین کی پولیس کے اندر کہ وہ کیسے ان کی ہم تعداد کو سویل کر سکتے ہیں، ان کا نمبر کیسے بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ریکروٹمنٹس کے ڈفرینٹ پروگرامس کیے، اسکول کالج یونیورسٹیز میں جا کے اویئرنیس سیشن کیے۔ میں نے جب سروس جوائن کی تھی، آئی ڈیڈ سی ایس ایس ان 2010، میں کراچی کی پہلی خاتون اے ایس پی اپوائنٹ ہوئی۔
میں نے پھر یہ کوشش کی کہ جب تک ہماری تعداد نہیں بڑھے گی تو وہ ریکگنیشن، وہ ہم کام، وہ سروس ڈیلیوری نہیں ہو پائے گی. بیکاز اگر ہم پاکستان کی آبادی دیکھیں تو وہ 50-50 ہے، 48% ویمن، 52% زیادہ بڑھ گئی ہے، اب زیادہ ہو گئی ہے خواتین کی. تو اگر ہم بات کریں کہ خواتین کو اگر آپ ان ٹیپڈ سیگمنٹ کے جو اکنامکلی کنٹریبیوٹ ہی نہیں کر رہی، سوسائٹی کے اندر کوئی رول پلے نہیں کر رہی، تو آئی تھنک کہ ان کو پولیس کی طرف آنا چاہیے. اور اس سے بہترین عبادت کوئی ہو نہیں سکتی. تو ہم نے اس کے لیے خواتین کو موٹیویٹ بھی کیا، اور الحمدللہ اب 3% ہے خواتین کی تعداد، 1.8 سے بڑھ کے 3% ہوئی. جہاں ہمارے پاس 250 لڑکیاں ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر صرف آئیں جہاں صرف 9 لڑکیاں تھیں. تو اس طرح لڑکیوں کی تعداد کافی انہانس ہوئی. ان کے لیے ہم نے بڑی پوزیشنز پہ لڑکیوں کو آتے ہوئے دیکھ رہی، لڑکیاں سی ایس ایس کر کے آ رہی، وہ ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے. لیکن ہم چاہتے کہ کانسٹیبلری کے اندر تو ہے. اور سینئر کمانڈ میں آپ کو بتاؤں، جب وومن پروٹیکشن ایکٹ 2006 آیا اس کے بعد پہلی خاتون جو ہے وہ اس کے اندر جوائن کیا. اس سے پہلے میم ہیلینا تھیں، ایڈیشنل آئی جی ریٹائر ہوئی ہیں میم، تو وہ تھیں. شی واز دا اونلی سینئر آفیسر ان دی کنٹری. اور اس وقت پورے پاکستان میں صرف ایس ایس پیز ہیں، نو ڈی آئی جی لیڈی آفیسر ان دی کنٹری. سو وی آر ٹرائنگ آر لیول بیسٹ کہ اس پوزیشن پہ بھی جائیں ڈیسیجن میکنگ پہ. اور سی ایس ایس کر کے 10 ہمارا جو کوٹا ہے اس کے ذریعے ہمارے 10% کوٹا میٹ ہو چکا ہے اب تک. چلے بھی ہم تو چاہیں گے کہ ہم اور وردی میں خواتین کو اور کو دیکھیں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے یہاں ابھی بھی جو عورت ہے شی از انہرڈ بہت سارے طبقوں میں. اس لیے ہمارے ہاں بندوں کے ہم دیکھتے ہیں کہ جی کوئی بھی آپ سویپنگ سٹیٹمنٹ اٹھا کے کبھی خواتین کی کسی بھی مسئلے کے حوالے سے دے دیے جاتے ہیں. جیسے ہم بات کر رہے تھے فارمولا ملک کے حوالے سے بھی پتہ چلا، جی شکیل صاحب نے بتایا کہ جی وہ بین کر دیے گئے فارمولا ملک. تو مدیہ یہ کہہ لیجیے کہ یہ تو خواتین جب نہیں فیڈ کرا سکتی تو یہ تو خواتین کا فیصلہ ہونا چاہیے نا. بالکل. آپ عورتوں کے فیصلے بندے کیوں لے رہے ہیں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. اچھا، کیونکہ آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا میں ذرا واپس چاہوں گی کیونکہ جانے سے پہلے مجھے اس کو کنکلوڈ بھی کرنا ہے. ایک چیز میرے جہاں سراہنے بھی پڑی ہوئے وچ از چائے. ویسے تو میں بلیک کافی بھی زیادہ پیتی ہوں. یہ جو چائے ہے اس کی پتی کا کیسے پتہ چل سکے گا کہ یہ پتی صحیح ہے، یہ بتائیں پہلے. دیکھیں جو چائے ہے اس کا کلر براؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کا ایک آسان سا ٹیسٹ ہے، وہ آپ اپنے گھروں میں بھی کر سکتے ہیں. ایک ہمارے لیبارٹریز میں ایک پیپر یوز ہوتا ہے فلٹریشن کے لیے، فلٹر پیپر کہلاتا ہے، وہ سستی سی چیز ہے. وہ آپ لے لیں، اور آپ ٹیشو بھی لے سکتے ہیں ویسے. تو وہ آپ لے کے اس کو گیلا کریں، اس پہ اسپرے کریں پانی کا، اور اس کے بعد آپ اس پہ پتی ڈال دیں. اگر تو اس کے اندر کلرز ایڈ ہوں گے تو وہ پتی کلر چھوڑ دے گی اور اس میں مختلف کلرز کا رینبو بن جائے گا. اور اگر تو وہ براؤن کلر پیور ہے، آرٹیفیشل نہیں ہے، تو پھر وہ کوئی بھی کلر اس میں نہیں آئے گا، کیونکہ براؤن کلر جو ہے مختلف کلرز میں بریک نہیں ہوتا. تو اگر اوریجنل براؤن کلر ہے تو وہ آئے گا نہیں اس پہ، اور اگر براؤن کلر نہیں ہے تو پھر وہ آپ کے ماشاءاللہ ایک رینبو نظر آئے گی آپ کو جو آپ پی رہے ہوتے ہیں چائے. بڑی ٹیکنیکل بات بتائیے. جی بڑی ٹیکنیکل. اور یہ جو مسالے جو ہم خریدتے ہیں، دیکھیں مسالوں کے اندر جو ہے بینگ اے فوڈ ٹیکنالوجسٹ بہت ساری چیزوں کا ہمیں بڑا اندر سے پتہ ہوتا ہے، چاہے وہ فوڈ انڈسٹریز ہوں یا وہ کھلے مسالہ جات ہوں. تو جو کھلے مسالے ہیں ان کے اندر عمومی طور پہ لکڑی کا برادہ جو ہے نا وہ ایڈ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن بڑی بات ہو جائے گی، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے تو بہت انڈسٹریز میں بھی جا کے یہ حال دیکھا ہے کہ فنگس لگی ہوئی جو مرچیں ہوتی ہیں وہ بھی پس رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ بھی ڈبے میں پیک ہو جاتی ہیں. آپ فنگس کی مرچوں کی بات کر رہی ہیں، میں انٹومولوجسٹ ہوں. ہمارے پروفیسر ہمیں پڑھایا کرتے تھے کہ یہ جو دار چینی ہوتی ہے درخت کی بارک ہوتی ہے، چھال ہوتی ہے، تو اس کے اندر بیٹلز بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں جو بالکل براؤن کلر کی ہوتی ہیں، اور اس کا کیموفلیج وہی کلر ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اس میں بیٹلز کتنی ساری اسپیشیز موجود ہیں. اور وہ اس کو اتارتے ہیں، کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ اسے واش کریں. اس بارک پہ اتنی مٹی ہوتی ہے، اس میں بیٹلز بھی ہے، وہ سب وہاں پڑی ہوتی ہیں، اس کو مشین میں ڈال کے پاؤڈر بن جاتا ہے وہ سب، اور وہ یوٹیلائز ہو رہا ہوتا ہے. صحیح. اچھا مجھے بتائیے آج کل جو جعلی انڈے اور جعلی چاول، بھئی آپ اکثر چاول کو آپ کہتے ہیں یار چاول عجیب سے چیوئی کیوں ہو گیا ہے؟ ویسے میں نے تو ابھی تک ایسا کچھ چاول چیوئی جی پچھلے دنوں میں نے ایسا سنا تھا کہ پلاسٹک کے اس میں کوئی ایمالگمیشن ہے یا اس طرح سے کر کے کوئی اسپیشی بنائی جا رہی ہے، کیونکہ سائز چھوٹا ہو جاتا ہے ایک دم سے، سائز چھوٹا. لیکن ابھی تک میں نے اس پہ کوئی ریسرچ یا ایسے پاکستان کے اندر چیز نہیں دیکھی. یہ کہہ لیجیے کہ سوشل میڈیا پہ کافی یہ چل رہا تھا، بٹ پریکٹیکلی مجھے اس پہ اتنا وہ نہیں ہے کہ اس میں پلاسٹک کیسے ایڈ ہوتی ہے اور یا کیا ہوتا ہے. ایک جو ملک بنتا ہے چاول کا، تو وہ جو فصل گرو ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائم پہ وہ پراپر پانی کی ایک تعداد ہو، اس میں جو اسپیشیز ہوتی ہیں وہ کا ملک کھا جاتی ہیں، ٹروکوگراما اسپیشی ہوتی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. بٹ اتنے مشکل نام آپ کو یاد کیسے ہو جاتے ہیں؟ مجھے پہلے آپ ڈاکٹر یہ تو بتائیں. جناب میں نے ماسٹرز کیا انٹومولوجی، گولڈ میڈلسٹ ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. نہیں اتنے زبردست نام دے کے ہم اپنا میس کمیونیکیشن فلم میکنگ پڑھ کے، لیکن یہ جو ورڈ میں سنی میں نے کہا یار یہ ایک اور بڑی مزے کی بات ہے جیسے آپ نے کہا چاول میں پلاسٹک ہوتی ہے.
جب سے یہ سوشل میڈیا آیا نا تو بہت ساری چیزوں میں پلاسٹک نکل آئی ہے اور ربر بھی نکل آئی ہے فار دا سیک آف کانٹینٹ. ہاں فار ایگزامپل, اچھا نہیں فار دا سیک آف کانٹینٹ نہیں, سم ٹائمز آپ کو اویئرنیس بھی نہیں ہوتی. ابھی پچھلے 4-5 سالوں میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی بتا رہی ہوتی ہوں کہ میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی سوشل میڈیا پہ, اور اس میں دکھا رہے تھے آٹے کا گولا بنا کے انہوں نے اور پانی کی دھار کے نیچے کر کے, اور تھوڑی دیر بعد نا دکھایا کہ دیکھیں اس کے اندر سے کیا نکلا. وہ اس کو یوں کر کے کھینچتے ہیں, وہ کھنچ جاتا ہے, ٹھیک ہے, کہنے کہ دیکھیں یہ پلاسٹک ایڈ کر دی اس کے اندر, اب آٹے کے اندر بھی پلاسٹک ایڈ ہو گئی. اب ظاہر سی بات ہے ایک عام آدمی جس کو اویئرنیس نہیں ہے, ٹیکنیکل نہیں ہے, اس کو تو نہیں سمجھ میں آئے گی. اب اس پہ کمنٹس پہ کمنٹس کہ ہمارے ملک میں یہ فلانا. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ ہمارا جو گندم ہوتا ہے اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے گلوٹن, اور وہ گلوٹن از اے پروٹین, اور یہ وہی پروٹین ہے جو آپ کے آٹے کے اندر لچک پیدا کرتا ہے, اوکے, تو فلیکسیبلٹی پیدا کرتا ہے, الاسٹیسٹی پیدا کرتا ہے. تو وہ جو ہے وہ گلوٹن, یہ تو پریکٹیکل ہم کرواتے ہیں کہ ہم آٹا جو ہے وہ دھار کے نیچے رکھتے ہیں اور اس کو آہستہ آہستہ ملتے ہیں تو اس کا اسٹارچ بہ جاتا ہے جس کو نشاستہ بولتے ہیں, اور آخر میں گلوٹن بچتا ہے. تو وہ پلاسٹک نہیں ہے, وہ گلوٹن ہے. اچھا ایک اور چیز, کیونکہ اب سوال بڑے آنے لگے ہیں, جعلی کوکنگ آئل کی کوئی نشانی ہے؟ No, I think you should just read the label. ٹھیک ہے, سیڈ آئلز جو ہوتے ہیں ان سے ذرا. کوکنگ آئل جو ہوتا ہے نا, جب ہم اس کو ایک دفعہ گرم کر لیتے ہیں نا تو وہ اس کی جو کمپوزیشن ہے نا وہ ٹوٹ جاتی ہے. جو اچھا کولیسٹرول, گڈ کولیسٹرول, عوام الناس کی نالج کے لیے کہ جو آپ گڈ ہے اور بیڈ ہے اس کے اندر, آپ بار بار اس کو ہیٹ اپ کرتے ہیں نا تو اس کے مالیکیولز ڈیڈ ہو جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ ری یوز کرنے میں آپ کو نقصان دیتا ہے. لیکن آپ جو روڈ سائڈ سے سموسے, پکوڑے, اس کی کڑھائی کا تیل شاید 2-3 سال پرانا ہوتا ہے, کیونکہ اسی میں ایڈ آن کرتا رہتا ہے, مزید ایڈیشن ہوتی رہتی ہے, وہ چینج نہیں کرتے. تو کوکنگ آئل کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے بہترین تو مسٹرڈ ہے. آپ سرسوں کا تیل یوز کریں, بہترین ہے, اس میں آپ کو نا گڈ کولیسٹرول, بیڈ کولیسٹرول والا پرابلم ہی ختم ہو جائے گا. سیڈ آئلز اور پام آئلز جو ویجیٹیبل آئلز ہیں وہ, چونکہ جب آئل تیار کیا جاتا ہے نا, ایک تو نیچرلی ہے ویجیٹیبلس میں, اور ایک آئل ہوتا ہے جس کو ہائیڈروجنیشن کر کے اس کو بنایا جاتا ہے. چربی کو, جتنی بیکنگ آئٹمس ہیں, پیسٹریز ہیں, ان کے اندر جو کیکس ہیں, ان میں جو ڈلتا ہے وہ ساری سخت والی چربی ہوتی ہے, اور اس کو ہائیڈروجنیشن کی جاتی ہے, ایملسیفیکیشن کی جاتی ہے, اس کے اندر وہ ڈال دیتے ہیں ایسینشیل آئلز ڈال دیتے ہیں, اور اس کی خوشبو سے ہم بہت متاثر ہوتے ہیں. بڑی اچھی بیکری سے چیزیں منگوا کے سامنے رکھی کہ اچھی بیکری فریش بنتا ہے, اور ابھی ڈاکٹر زبالہ نے کہہ دیا کہ نہیں جی, جن جن کی باتیں کر رہی ہے نا, کیونکہ سنتھیٹک فلاور ہے, میدا ہے, شوگر ہے. چلیں بھائی, اب میں جو شو کا کنکلوڈ ایسے ہی کروں گی کہ دیکھیں, آپ جب بھی کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ پیچھے ضرور پڑھیے کہ اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے, کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے. آج کے شو میں نے کوشش کی کہ کافی چیزیں ہم کور کریں, لیکن کیونکہ ملاوٹ اس حد تک بڑھ چکی ہوئی کہ کیا میں مسالے کی بات کروں, کیا میں دودھ کی بات کروں, کیا میں انڈے کی بات کروں, کیا میں گوشت کی بات کروں, انسانوں تک میں ملاوٹ آ گئی ہوئی ہے. تو خیر دیکھا ضرور کریں, اور پھر ایک اور حل, دعا کریں کہ اللہ پاک جو بھی میری چیز سامنے آئے وہ خالص ہی آئے. اس طرح یہ دعا سے کام چل سکتا ہے نا, بس بسم اللہ, ہاں بسم اللہ پڑھ لیں, یہ بھی اچھا ہے, بسم اللہ پڑھ لیں. اور باقی بسم اللہ کی اپنی برکت بھی. آپ تینوں خواتین کا بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے, شاد رہیے, آباد رہیے. اللہ پاک آپ کو اولاد کے غم سے محفوظ رکھے. زندگی رہی تو کل ملیں گے. اللہ حافظ.